السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ بیسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ جی اخلاص صاحب پڑھیے گا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وحدث باب این یقوم الامام من المیت للصلاۃ علیہ۔ شیخ صاحب ایک منٹ ذرا۔ اس باب میں یہ بتایا جائے گا کہ جب نماز پڑھانی ہے میت کے اوپر نماز جنازہ، تو امام میت کی کس جانب کھڑا ہوگا، یعنی میت کے سامنے تو کھڑا ہونا ہی ہے، لیکن وہ میت کے کس حصے کو اپنے سامنے رکھے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ جب میت مرد کی ہو تو اس کے سر کی جانب کھڑا ہوگا، سر کے سامنے، اور اگر میت عورت کی ہے تو اس کے وسط کے سامنے، یعنی اس کی جو تہبند کی جگہ ہوتی ہے اس کے سامنے کھڑا ہونا، کیا وسط۔ جی قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين بن زكوان قال حدثني عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على قاب۔ سمرہ بن جم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی، آپ نے قاب کا نماز جنازہ پڑھائی۔ ماتت وہی نفساء، وہ اس حال میں فوت ہوئی تھی کہ وہ نفاس والی تھی۔ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للصلاۃ علیہ وسطها، تو آپ نماز پڑھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے وسط میں، درمیان میں کھڑے ہوئے تھے۔ درمیان میں سامنے کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو خاتون کے لیے خاتون کے یعنی وسط کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور مرد کے سر کی جانب کھڑا ہونا ہے، یہی سنت ہے۔ سنن ابی داود کے اندر دونوں چیزوں کا ذکر ہے۔ دونوں چیزوں کا کیا کہ سنت یہ ہے کہ جب مرد کی نماز جنازہ پڑھانی ہے تو اس کے سر کی طرف، جب عورت کی پڑھانی ہے تو اس کے عجیزہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی جو تہبند باندھنے والی جگہ ہے، یعنی درمیان میں، اس طرف کھڑے ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، یہی مسنون ہے، سنت ہے، اور بعض کے نزدیک مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں ہے، دونوں میں درمیان میں کھڑا ہوا جائے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ دونوں میں سر کی طرف کھڑا ہوا، اور کہتے ہیں کہ دونوں میں سینے کی طرف کھڑا ہوا جائے گا۔ بہرکیف سنت یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ عورت کے لیے درمیان میں اور مرد کے لیے سر کی طرف۔ جی وحدثناه ابي بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابن المبارك ويزيد بن هارون وقال حدثني علي بن حجر قال اخبرنا ابن ایک ذرا نوٹ کیجئے گا، اکثر میں نے دیکھا ہے آپ جب عبارت پڑھتے ہیں نا تو بن کا اعراب، ابن کا اعراب، یہ آپ جانتے ہیں کہ ابن کا اعراب اس کے ما قبل اسم کے موافق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر مثال کے طور ابو بکر، اب یہ مرفوع ہے نا تو بن کو بھی مرفوع پڑھنا ہے، اگر پیچھے والا مجرور ہے تو بن کو بھی مجرور پڑھنا ہے، اس کا شاید دھیان نہیں رہتا، واللہ اعلم۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ قال حدثنا ابن المبارک ويزيد بن هارون وحدثني علي بن حجر قال اخبرنا ابن المبارك والفضل بن موسى كلهم عن حسين بهذا الاسناد ولم يذكر كعب، یعنی ان سب نے یہی سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کیا لیکن کعب کا ذکر نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، یعنی صلی علی کعب، یعنی یہ لفظ ذکر نہیں کیا بلکہ ایک عورت کا ذکر کر دیا بس۔
ٹھیک ہے، وحدثنا عقبۃ بن المثنى وعقبۃ بن مکرم الامی قال قال حدثنا ابن ابي عدي عن حسين عن عبد الله بن بريدة قال سمرة بن جندب لقد كنت على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلاما، یہ سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں غلامن، ایک کہہ لیں کہ اسے کہتے ہیں نا نوجوان بچہ، یعنی سمجھدار اور باشعور بچہ تھا، یعنی بلوغت کو نہیں پہنچا تھا لیکن باشعور اور عقل مند بچہ تھا، جس کو ہوش حواس ہوتی ہے اپنے ارد گرد کی چیزوں کی۔ فکنت احفظ عنہ، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کرتا تھا، احفظ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی آپ کی احادیث، آپ کے قول عمل کو میں یاد رکھتا تھا۔ فما یمنعنی من القول الا ان ہاہنا رجالا، کہتے فما یمنعنی نہیں مجھے مانے، نہیں مجھے روکتی، من القولی ان احادیث کو بیان کرنے سے، من القولی سے مطلب من التحدیث، یعنی مجھے وہ احادیث بیان کرنے سے یہ کوئی چیز نہیں روکتی سوائے اس کے کہ ان ہاہنا رجالا ہم اسن منی، کیونکہ کہتے ہیں اس لیے صرف کہ یہاں کچھ ایسے صحابہ موجود ہیں جو مجھ سے زیادہ عمر والے ہیں، یعنی ان کی اکرام اور عزت کے اندر میں احادیث بیان نہیں کرتا ان کی موجودگی کے اندر، ورنہ مجھے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے۔ ٹھیک ہے، اب انہوں نے پھر آگے ایک حدیث بیان کر دی، ایک عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کر دیا۔ تو یہ ایسا کرنا مشروع ہے کہ جب کسی جگہ پر بڑے موجود ہوں تو چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ ان کی اکرام کے اندر خاموشی اختیار کریں۔ ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بول نہیں سکتے، یہ صرف اکرام ہے۔ ہاں، اگر بڑوں کو کسی چیز کا علم نہیں ہے تو چھوٹے بتا بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر بڑے چھوٹوں کو کہتے ہیں کہ تم یہ چیز بیان کرو یا ذمہ داری لگائیں تو ان کو چاہیے کہ اس ذمہ داری کو قبول کر لے، ٹھیک ہے، بار کہ جہاں کہیں دین کا نقصان نہیں ہو رہا وہاں خاموشی اختیار کرنا بڑوں کی موجودگی کے اندر یہ بہتر ہے۔ وقت صلیت، آگے پھر ایک حدیث بیان کریں، وقت صلیت وراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علامرات ماتت فی نفاسیہا، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک عورت کی جنازہ نماز جنازہ پڑھی، ماتت فی نفاسیہا، جو اپنے نفاس میں فوت ہو گئی۔ نفاس کہتے ہیں کہ جو خاتون بچہ پیدا کرنے کے بعد وقت گزارتی ہے اس دورانیے میں فوت ہو گئی، جو پیریڈ ہوتا ہے ولادت کے بعد یا ولادت کے دوران فوت ہو گئی یہ خاتون، یا ولادت کے بعد فوت ہو گئی، یہ پہلے ایسا ہو جایا کرتا تھا، ابھی بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ ابھی کچھ ٹیکنالوجی ایڈوانس آ گئی ہے، کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے اچھے ذرائع پیدا کر دیے ہیں، بچت ہو جاتی آپریشن کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ وقام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ وسطہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پر نماز جنازہ پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے وسط کے سامنے کھڑے ہوئے، اس کے درمیان والی حصے کے سامنے کھڑے ہوئے۔ اور پھر روایت ابن المثنى اور محمد بن مثنى کے روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں، قال حدثني عبداللہ بن بریدہ قال فقام علیہ للصلاۃ وسطها، ٹھیک ہے، یہ معنی وہی ہے۔ باب رکوب المصلی علی الجنازۃ اذا انصرف، کہ نماز پڑھنے والا کا مصلی علی الجنازہ، جنازے پر نماز پڑھنے والے کا سوار ہونا، اذا انصرف، جب وہ واپس لوٹے، یعنی جنازہ پڑھنے کے بعد ویسے تو سنت یہ ہے کہ جنازہ جب پڑھنے جانا ہے تو پھر سواری کے بغیر پیچھے پیدل چل کے جائے چارپائی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اگر عذر ہے یا وہ یہ سنت ادا نہیں کر سکتا تو وہ سوار ہو کر بھی جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو بہتر ہے کہ وہ پیچھے پیچھے چلیں جنازے کے، کیونکہ اکرام یہی ہے میت کا۔ ہاں، جب نماز جنازہ مکمل ہو گئی ہے، دفن کر لیا ہے، جنازہ ہو چکا ہے، تو بندہ سواری پر بھی سوار ہو کے آ سکتا ہے، اس میں کوئی پھر مذائقہ نہیں ہے، اس میں استحباب پیدل چل کے آنا اس مستحب نہیں ہے، جب البتہ جب جانا ہے میت کو لے کر
تو پیدل چلنا مستحب ہے۔ واپسی کے اوپر دونوں عمل جائز ہیں، پیدل آئیں یا سواری پر سوار ہو کر آئیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ باب باب رکوب المصلی علی الجنازہ، جنازہ پر نماز پڑھنے والے کا سوار ہونا، اذن صرفا، جب وہ واپس لوٹے، جنازہ سے واپس لوٹے، دفن سے۔ جی آگے پڑھیں گے جی، کوئی معاذ صاحب آپ پڑھیں گے؟ محمد عارف صاحب آپ پڑھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی قال حدثني يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ ليحيى قال أبو بكر حدثنا وقال يحيى أخبرنا وكيع یعنی دونوں کا فرق یہ ہے کہ ایک میں حدثنا کہا ہے اور دوسرے نے اخبرنا کہا۔ عن مالك بن عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورا مؤرورا، معرورا سے کیا مطلب ہے شیخ صاحب؟ یعنی ایسا گھوڑا لایا گیا جس کی اوپر زین نہیں تھی، زین سمجھتے ہیں، پر کوئی کاٹھی، جی لفظی معنی تو ہے کہ یعنی جس کی پیٹھ ننگی تھی، ایسا گھوڑا لایا گیا جس کی پیٹھ ننگی تھی، یعنی اس کے اوپر کوئی چیز گدی یا کوئی اس طرح کی چیز زین نہیں ڈالی گئی تھی۔ جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لایا گیا کے ایک ایسے پاس لایا گھوڑے گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، جی ایک ایسا گھوڑا جس کی یعنی زین نہیں تھی، بے زین فرکبہ گھوڑا لایا گیا، بے زین گھوڑا لایا گیا۔ بیزین جی فرکبہ پس وہ اس پر سوار ہو گئے حین انصرف من جنازت ابن الدحداح من جنازت ابن من الدحداح، دحدح یعنی جب وہ ابن دحدح کے جنازے سے فارغ ہو گئے وَنَحْنُ نَمْشِي حَوْلَهُ اور اس حال میں ہم ان کے یعنی سائڈز پہ چل رہے تھے، سائڈوں پہ چل رہے تھے، اور حولہ دوسری روایت میں پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ اب یہاں ابن الدحداح ہے نا، اس کے نام کے اندر کچھ کہتے ہیں کہ ابو الدحداح ہے، کوئی کہتے ہیں ابن الدحداح ہے، ایک بات کا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں یہ دلیل بنائی ہے امام صاحب نے کہ جب واپسی آنی ہے تو پھر سواری پر سوار ہوا جا سکتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں۔ وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح، ابن الدحداح پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی، ثم اتي بفارس اوریجن، اعراب کسی کے پاس ہے واضح؟ اوریجن شیخ محترم، جی اوریجن ہاں جی، تو وہ ایک گھوڑا لایا گیا جس کے اوپر زین نہیں تھی، یعنی جس کی پیٹھ ننگی تھی۔ تو اچھا یہ ذرا ابن الدحداح کا نماز جنازہ، اب یہ پوری حدیث پڑھ لیں پھر میں بتاتا ہوں۔ فَعَقَلَهُ رَجُلٌ، ایک شخص نے وہ گھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باندھا، یعنی اس کو باندھ دیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر جنازہ سے اس پر سوار ہو جائے۔ فَرَكِبَهُ، پھر جب فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو۔ فَعَقَلَهُ رَجُلٌ کا مطلب اس کو باندھ دیا، کیا لفظی معنی تو ہوتا ہے اس کا گھٹنا باندھنا، لیکن چونکہ گھوڑے کا گھٹنا نہیں باندھا جاتا، اس کو تو ویسے رسی کے ساتھ باندھا جاتا ہے، تو فَعَقَلَهُ رَجُلٌ، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھوڑا باندھا، فَرَكِبَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس گھوڑے پر سوار ہوئے، فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ، وہ گھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، یعنی آپ کہہ لیں کہ جس طرح ہوتا ہے نا
چلنا، تھوڑا تیز چلنا، یعنی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے جس طرح گھوڑا چلتا ہے نا، مٹک مٹک کے چلتا ہے، آپ نے شاید دیکھا ہو، جس سے پاؤں کے اندر آواز زیادہ پیدا ہوتی ہے، اچھل اچھل کے، تھوڑی تھوڑی اچھل اچھل کے چلتا ہے. ایک ہے تیز چلنا، ایک ہے آہستہ اچھل اچھل کے چل رہا. یعنی جس طرح کہ اس گھوڑے کو کی لگام کو کھینچا جائے اور وہ تیز دوڑنا چاہتا ہے، لیکن جو اوپر سوار ہوتا ہے وہ اس کو زیادہ تیز دوڑنے نہیں دیتا، تو وہ پھر مٹک مٹک کے چلتا ہے، تھوڑی آواز نکال کے. اس کو کہتے ہیں توکسو بھی. تو اس کو مطلب پالکی کے ساتھ چلنا، اس طرح کا کوئی لفظ بولا جاتا ہے اس پر. فجعل یتوقص به، تو وہ گھوڑا اچھل کر چلنے لگا، چھوٹی چھوٹی چھلانگیں لگا کے چلنے لگا. وَنَحْنُ نَتَّبِعُهُ، نَتْبَعُهُ، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ رہے تھے. نسعى خلفہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم دوڑ رہے تھے. یعنی گھوڑے کی چال تھوڑی تیز تھی تو ہم بھی پیچھے پیچھے تیز تیز جو ہے نا آ رہے تھے. یعنی دوڑنے سے مراد یہاں تھوڑا تیز چلنا. تو اب یہ معمول نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عادت مبارک یہ تھی کہ آپ صحابہ کے ساتھ چلتے تھے، بلکہ پیچھے چلتے تھے اکثر. جنگ کے اندر بھی جائیں یا کسی سفر پر جائیں تو پیچھے کئی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے چلتے تھے. تو یہ کوئی امتیازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت اپنی نہیں بنا رہے تھے کہ آپ گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے اور صحابہ کو پیچھے اپنے چلا رہے تھے. ایسا نہیں ہے کہ جس طرح بادشاہ وڈیرے کرتے ہیں، ایسا نہیں تھا. یہ ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھکاوٹ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری لے لی ہو، تو آپ چل رہے ہیں، صحابہ بھی آپ کی محبت کے اندر پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. ایسا معمول نہیں تھا، کبھی ایسا ایک واقعہ ہو گیا تو صحابی نے اس کو بیان کر دیا. ٹھیک ہے. فقال رجل من القوم، ایک صحابی قوم میں سے ایک بندہ کہنے لگا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان صادر فرمایا. یعنی ابن الدحداح کا جنازہ پڑا تھا نا، تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ان کے متعلق ان کی تعریفی کلمات کہہ دیے. تو صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، کم من عزق معلق او مدلن فی الجنت لابن الدحداح، کہ کتنے ہی خوشے ہیں، کم من عزق، کتنے ہی خوشے ہیں، معلقن، جو لٹکے ہوئے ہیں، او مدلن، یا اس کا معنی بھی اوپر سے نیچے کو لٹکنا، یا مدلن لٹکے ہوئے ہیں، فی الجنت، جنت کے اندر، لابن الدحداح، دحداح کے لیے. او قال شعبہ، شعبہ نے یا کہتے یہ لفظ بھی بولے ہیں، لی ابی الدحداح، یعنی ابن الدحداح کی بجائے ابو الدحداح کا لفظ بولا ہے. اصل میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا، یہ ایک تفصیلی حدیث ہے مسند احمد وغیرہ میں، تفصیلی حدیث ہے، جس میں ایک شخص ابو لبابہ تھا، اس کا جھگڑا ہو گیا کسی یتیم بچے کے ساتھ ایک کھجور کے بدلے. شاید وہ کھجور کی ٹہنیاں ان کے گھر میں آتی تھی یا کوئی اس طرح کا تنازع تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ سے کہا بھی آپ یہ جو ہے نا فروخت کر دیں اس کو، یا صدقہ کر دیں، یا چھوڑ دیں، بلکہ اس کو نا، یہ ایک جو درخت ہے اس کی خاطر چھوڑ دیں، بچے کو دے دیں، یہ یتیم بچے کو. اس نے کہا نہیں. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جو لے کر دے گا نا، یہ چھوڑ دے گا اس بچے کی خاطر، تو میں اس کو جنت کے اندر کوشوں کی، اس شاخوں کی گارنٹی دیتا ہوں. تو اب یہ فرمان ابن الدحداح نے سن لیا. انہوں نے فوراً سے پہلے وہ باغ یا وہ درخت ایک جو خریدا، اور اس کے بدلے میں اپنا پورا کھجوروں کا باغ دے دیا. ٹھیک ہے، ابو لبابہ کو. اور وہ ایک درخت لے کر، اس نے خرید کر اس کو بچے کو ہبا کر دیا، بچے کو چھوڑ دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے گارنٹی بھی لی، اللہ کے نبی کیا واقعی میرے لیے یہ خوشخبری ہوگی؟ آپ نے فرمایا بالکل ہوگی. تو یہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری ان کے لیے دی ہے، کم من عزق معلق او مدلن فی الجنت لابن الدحداح. ٹھیک ہے. اس کے متعلق کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو کر سکتے ہیں. جی آگے، باب فی اللحد و نصب اللبن علی المیت.
لحد کے بارے میں، ٹھیک ہے، بغلی قبر اس کو کہتے ہیں، لحد کو بغلی قبر۔ قبر دو طرح کی ہوتی ہے نا، ایک تو بالکل جو شق نما قبر ہوتی ہے جس میں اے، اے، مٹی یعنی نکالی I جاتی ہے، missed it. I missed my class. اس میں شق کی جاتی ہے، بالکل سیدھی سیدھی بنائی جاتی ہے، ہول نکالا جاتا ہے اور اوپر سے زیادہ کھلا کیا جاتا ہے، پھر اندر ایک چھوٹا جتنی جسم ہوتا ہے اس کے مطابق کھودا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے لحد، پہلے اوپر سے اوپن کیا جاتا ہے کھلا، پھر نیچے سائڈ یعنی بغل جسے کہتے ہیں نا، سائڈ سے کھودا جاتا ہے، اس کی ترچھی قبر بنائی جاتی ہے، نیچے اندر سے مٹی نکال کر اوپر ویسے بند ہوتا ہے، صرف سائڈ سے ایک تھوڑا سا حصہ تاکہ وہاں سے میت ڈالی جا سکے، ہے نا، لیفٹ سائڈ سے یا رائٹ سائڈ سے جو بھی قبلہ کی طرف ہو وہاں سے نکالا جاتا ہے مٹی کو، اور ایک یعنی ایک ترچھی قبر ہوتی ہے یعنی سائڈ نما، اسی لیے اس کو لحد کہتے ہیں، لحد کا مطلب ہے بغلی قبر۔ تو یہ حب ہے، بغلی قبر زیادہ بہتر ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بغلی قبر بنائی گئی تھی، اور شک بنانا یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ آگے نصب اللابینی علی المیت، اور میت پر اینٹیں رکھنا، یہ جو اینٹیں ہوتی ہیں نا گارے کی بنی ہوئی، یہ رکھنا۔ اب میت پر نہیں، مطلب یہ ہے کہ جو ہول کھودا تھا نا، جو بغلی قبر کی جگہ بنائی تھی میت کو اندر داخل کرنے کے لیے، اس کے منہ پر جو سوراخ ہوتا ہے کھلا سوراخ، اس کے منہ پر رکھنا میت اینٹیں رکھنا تاکہ وہ ہول بند ہو جائے، اس کے اندر مٹی نہ جا سکے، اور اس کے اوپر گارا مال دینا، پھر یہ ساری جس طرح ہر علاقے کے اندر ہوتا ہے۔ دیکھیں بغلی قبر ہر جگہ پہ نہیں بن سکتی، یہ ذہن میں رکھیں، ہر مٹی اس کو قبول نہیں کرتی، کچھ ریتلی مٹی جو ہوتی ہے نا وہاں یہ بغلی قبر یا لحد نہیں بنائی جا سکتی، وہاں شک کی بنائی جاتی ہے، اور شک بناتے ہوئے بھی کئی بار بڑی مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو جو تو چکنی مٹی ہے جہاں، یا پتھریلی جگہ ہے جس طرح کے عرب کے اندر ہے، تو وہاں تو بغلی قبر بآسانی بنائی جا سکتی ہے، لیکن عام علاقوں کے اندر بغلی قبر، ہر علاقے کے اندر یہ بغلی قبر بنانا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بار کا اگر ممکن ہو تو بغلی قبر بنانا یہ مستحب ہے، بہتر ہے، ورنہ شک بنایا جائے یہ بھی جائز ہے۔ جی پڑھیں جی، عبد الرحمان صاحب پڑھیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن جعفر جعفر المسوري المسوری، جعفر المسوري عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص قال في ان موضع سعد ان سعد بن ابی وقاص، أن سعد بن أبي وقاص قال سعد بے شک سعد بن ابی وقاص اصطلاح انہوں نے فرمایا، قال کہتے ہیں کہ فی موضع الذي هلك فيه، یعنی ان کے اس مرض میں جس میں وہ ان کی ہلاکت ہوئی، الحدوا لی لحدا، انہوں نے کہا کہ میرے لیے لحد بنانا، میرے وانصبوا لیے علی اللبن نصبا، وانصبوا اور علیہ، منصبوا علی اللبن نصبا، اور مجھ پر یعنی اس پر کچے گارے کی اینٹیں نصب کرنا، ہاں کما جی، سنی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنائی گئی۔ ہاں جی، یعنی میرے لیے لحد تیار کرنا، یہ اس طرح کی بندہ نصیحت کر سکتا ہے کہ مجھے یہ لباس پہنانا، یہ میرے ساتھ کرنا، یہ اس ٹائم میرا جنازہ پڑھا دینا، اتنے وقت جلدی پڑھا دینا، یہ اس طرح کی نصیحتیں یا وصیتیں بندہ کر سکتا ہے، اور اس کو پورا بھی کرنا چاہیے۔ ہر وہ وصیت میت کی جس کو پورا کرنا ممکن ہو اور جائز ہو شرعاً، تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ تو الحدوا لی لحدا، میرے لیے لحد بنانا،
ٹھیک ہے، یعنی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لحد بنائی گئی تھی، وانصبوا علی اللابین نصبا، اور مجھ پر اینٹیں کھڑی کرنا، یعنی میرے جو جہاں مجھے داخل کر دیا جائے گا اور اوپر جو ہول موجود ہوگا اور جو جگہ خالی ہوگی وہاں لحد، اس لحد کے ہال کے اندر جو خالی جگہ جہاں سے مجھے داخل کیا تھا اس پر اینٹیں رکھ دینا، کھڑی کر دینا، کیونکہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کیا گیا۔ جی آگے پڑھیں جی، باب جعل القطیفۃ فی القبر، قبر میں چادر رکھنا، ٹھیک ہے، قبر کے اندر چادر رکھنا اگر ضرورت کے پیش نظر رکھنی پڑے تو رکھی جا سکتی ہے، ورنہ یہ کوئی کہہ لیں کہ کوئی مشروع یا مستحب عمل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قبر میں جو چادر رکھی گئی تھی وہ کسی نے رکھ دی تھی ایسے ہی، بلکہ یعنی یہ کبار صحابہ کا کوئی عمل نہیں تھا، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کی قبر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں رکھی گئی تھی۔ تو بعض نے کہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ چادر تھی تو اس صحابی نے کہا کہ چلیں یہ نبی کی چادر ہے، اس کو کوئی اور لینے کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی انہوں نے وہ چادر رکھ دی۔ بعض نے تو یہ تعویل کی ہے، بہرکیف جمہور علماء کا یہی موقف ہے کہ میت کے ساتھ کوئی چیز یعنی چادر کوئی الگ سے دفن کرنا یہ کوئی مستحب یا مشروع نہیں ہے، بلکہ کراہت کی بات کی ہے سب نے، اور بالخصوص آج کے دور میں جس میں کسی سے تبرک لینا بھی جائز نہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تبرک ہوتا، یعنی آپ کے ساتھ متعلقہ کوئی چیز ہوتی، تو اس کو تو بندہ اپنے قبر میں دفن کروائے، کوئی بات بنتی بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ غیر نبی کا تبرک تو جائز ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ جب فائدہ کچھ نہیں ہونے والا تو پھر اس کو قبر کے اندر دفنانا، قبر کے اندر ساتھ رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی چیز سے بڑی محبت کرتے ہیں دنیا کے اندر، اور وہ ساتھ وصیت کر کے جاتے ہیں کہ میرے ساتھ اس چیز کو بھی دفن کر دینا۔ مثال کے طور پر کسی کی محبت اس کے قلم کے ساتھ ہے، تو کہتا ہے میرے ساتھ میرا قلم بھی دفن کر دینا، تو یہ کوئی وصیت نہیں ہے درست، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اور بھی کچھ چیزیں جڑی کسی نے اگر وصیت کی ہے اس طرح کی میرے ساتھ اس کو بھی دفن کر دینا، تو یہ اس وصیت کو نافذ کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ جی قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر ووكيع جميعا عن شعبة وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة عن ابن عباس قال جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه جعل جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطيفة حمراء یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ قطیفۃ وسلم حمراء، سرخ چادر آپ کے، جی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر میں سرخ چادر رکھی گئی۔ قال مسلم ابو جمرة اسمه نصر بن عمران وابو التياح اسمه يزيد بن حميد مات بسرخس، یعنی سرخس میں یہ فات ان کی ہوئی تھی دونوں کی، ٹھیک ہے۔ یہ امام مسلم رحمہ اللہ نے دو راویوں کا تعارف پیش کیا ہے، ابو جمرہ اور ابو طیاح۔ جی باب الامر بتسویۃ القبر، قبر کو برابر کرنے کا حکم۔ قبر کو برابر کرنا یعنی شرعی حد پر لے آنا، اس کو برابر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا نام و نشان مٹا دینا، یہ مراد نہیں ہے۔ مثلا اس کی جو اوپر
زائد حصہ اس کا جو بنا ہوا ہے اس کو شرعی قبر کے برابر کر دینا، جو کہ ایک بلشت ہے، یعنی اونٹ کی کوہان کے برابر ایک بلشت بنتی ہے، اس طرح اس کو برابر کر دینا، یعنی اس شرعی حد کے برابر کر دینا۔ حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث وحدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث في رواية ابي الطاهر، ابو الطاهر احمد بن عمر کی روایت کے اندر یہ ان ابا علی الحمدانی حدثه وفي رواية هارون ان ثمامة بن شفي حدثه قال كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس یا برودس، دونوں برودس، کہتے ہیں کہ ہم فضالہ بن عبید کے ساتھ روم کے علاقے میں رودس مقام پر تھے، رودس مقام میں ان کے ساتھ تھے۔ فتوفیا صاحب لنا، تو ہمارا ایک ساتھی وفات پا گیا، یعنی ہمارا جو ہم سفر تھا کوئی، وہ وفات پا گیا۔ فامرا فضالۃ بن عبید بقبرہ فسویہ، کہتے ہیں فضالہ بن عبید نے ان کی قبر کے متعلق حکم دیا تو فسویہ اس کو برابر کر دیا گیا، یعنی شرعی مقدار کے برابر کر دیا گیا۔ فامرا یعنی فامرا حکم دیا، اس چیز کا حکم دیا بقبرہ یعنی بتسویۃ قبرہ، ان کی قبر کو برابر کرنے کا حکم دیا، تو فسویہ تو اس کو برابر کر دیا گیا شرعی مقدار کو۔ ثم قال، پھر فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمر بتسویتھا، کہتے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ قبروں کو برابر کرنے کا حکم دیتے تھے، یعنی ایک بلشت برابر قبروں کو برابر کرنے کا حکم دیتے تھے۔ یہ قبروں کو برابر کرنا یا تسویت القبر، اس یہ دلیل ہے کہ قبروں پر غنبت وغیرہ بنانا یا قبروں کو پکا کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ قبروں کی غیر شرعی تعظیم ہے اور غیر شرعی احترام ہے، جس کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قبروں کے بارے میں اور بالخصوص بزرگوں کی قبروں کے بارے میں اس طرح کا معاملہ کرنا کہ ان پر غنبت بنا دینا، یہ ان کے بارے میں غلو کرنا ہے، اور یہی چیزیں پہلی امتوں کے اندر شرک کا سبب بنی، ٹھیک ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو، ان سارے اسباب کو روک دیا کہ جو سبب پہلی امتوں کے اندر شرک کا بنے تھے۔ تو آج اگر کسی کی قبروں کی غیر شرعی تعظیم شروع ہو جائے تو کل پرسوں اس کے اگلے عرصے کے اندر اس بزرگ کی یا اس میت کی غیر شرعی تعظیم بھی شروع ہو جائے گی، پھر آہستہ 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 نسل در نسل وہ تعظیم بڑھتی جائے گی، اور ایک وقت کے بعد اس وہاں سے عبادت شروع ہو جائے گی، جو کہ آج کل ہو بھی رہی ہے، ٹھیک ہے۔ حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ابي وائل عن ابي الحياج الاسدي، ابو الحياج اسدی تابعی ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ قال لي علی بن ابی طالب، کہتے ہیں مجھے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو اسی کام کے لیے نہ بھیجوں، الا ابعثک، کیا میں آپ کو اسی کام کے لیے نہ بھیجوں، علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ، کہ جس پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ کیا کام ہے؟ اللہ تدع تمثالا الا تمستہ، کہ نہ آپ چھوڑیں کوئی مورتی، لا تدع تمثالا، کوئی مورتی نہ چھوڑے مگر اسے ختم کر دے، مٹا دے، ٹھیک ہے۔ مورتی، اور دوسری روایت کے اندر تصویر کا لفظ بھی ہے، تو مورتی اور تصویر دونوں کو شامل ہے یہ چیز، ٹھیک ہے۔ یعنی جو بھی تصویر، چاہے وہ تصویر جسمانی شکل کے اندر ہو جس طرح کی مورتی ہوتی ہے، چاہے وہ تصویر کسی کپڑے پر منقش ہو، جو بھی چیز گھر کے اندر جس طرح تصویریں آویزاں کی جاتی ہیں فیملی کی اور
یہ چیز درست نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مٹانے کا اور اس کو ختم کرنے کا حکم دیا. چاہے وہ کپڑے پر منقش ہو، چاہے وہ دیوار پر منقش ہو، چاہے وہ جسمانی حالت کے اندر مورتی کی صورت کے اندر ہو، جس طرح کے یہ یعنی جن کی شکل بنی ہوتی ہے اور ان کو گوند کے بنایا جاتا ہے، چاہے جس طرح بت بنائے جاتے ہیں. تو یہ ان سب چیزوں کو ختم کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. ولا قبر مشرفا الا سویتہ، اور نہ دیکھیں آپ کوئی بھی بلند قبر کو مگر اسے برابر کر دیں. برابر یعنی شرعی مقدار کے برابر کر دیں ایک بلشت پر. وحدثنيه ابو بکر بن خلاد الباہلی قال حدثنا يحيى وهو القطان، يحيى بن سعید قطان قال حدثنا سفیان قال حدثني حبیب بهذا الاسناد وقال ولا صورة الا تمسته، کہ نہ دیکھیں آپ کوئی صورت، کوئی تصویر مگر اسے مٹا دیں، ختم کر دیں. مٹانا کس طرح ہوتا ہے؟ یا تو اس کی جو سر والا حصہ ہے وہ ختم کر دیں، یا اس کو پورے کا پورا نابود کر دیا جائے. ٹھیک ہے. تصویر ہوتی ہی سر کی وجہ سے ہے. اگر کسی بھی جاندار کی تصویر کے اندر سر ختم کر دیا جائے تو وہ تصویر نہیں رہتی. تصویر کا محل، اصل محل وہ چہرہ ہے. ٹھیک ہے. کوئی سوال اس حوالے سے؟ صرف ایک منٹ دیجیے. جی آگے کون پڑھیں گے جی؟ تاجور صاحب پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. باب النہی عن تجسیس القبر والبناء علیہ، باب ہے قبر کو چونا وغیرہ کرنے سے کے منع کے بارے میں، اور اس پر کوئی عمارت بنانے کے منع کے بارے میں. یعنی تجسیس کہتے ہیں چونا گچ کرنا. جس طرح یہ کلی کی جاتی ہے نا، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس کو روشن کرنے کے لیے، یہ بھی مراد ہے، اور اس کو پختہ کرنا یہ بھی اس کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے. والبناء علیہ تو پکا آتا ہے نا کہ اس کے اوپر کوئی عمارت بنانا، چاہے گنبد کی صورت کے اندر ہو، چاہے ویسے کوئی مکان اور اس کے اوپر سایہ کرنے کی صورت کے اندر ہو. تو یہ قبروں کی غیر شرعی تعظیم ہے جو کہ پہلی قوموں سے مستعار ہے. وہ اپنے ولیوں اور بزرگوں کی قبروں پر عمارتیں بناتے تھے. ٹھیک ہے. ایسا کرنا یہ درست نہیں ہے. جی. قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبة قال حدثنا حفص بن غیاث عن ابن جریج عن ابی الزبیر عن جابر قال نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان يجسس القبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ قبر کو چونا گچ کیا جائے، وان يقعد علیہ، یا یہ کہ اس پر بیٹھا جائے، وان يبنى علیہ، یا یہ کہ اس پر عمارت بنائی جائے. ہاں جی. اب یہ مجسس کا پہلے عرض کر دیا کہ چونا گچ کرنا یا اس کو پلستر جس طرح کیا جاتا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی اس طرح کا کلر کرنا اس کو کہ جس میں وہ خوشنمائی اس کے اندر لگے، یا اس کو مضبوط کرنا مقصود ہو، یعنی زیادہ مضبوط کرنا، اتنا مضبوط کہ اس کو عمارت کی طرح وہ لگے. ٹھیک ہے. این یقعد علیہ، اس پر بیٹھنا ویسے فزیکل بیٹھنا بھی مراد ہو سکتا ہے کہ قبر کی یہ حرمت ہے، یہ اس کے اوپر بیٹھا جائے، بے حرمتی ہے. تو
یعنی احترام آدمیت کے خلاف ہے کہ اس کی قبر کے اوپر بندہ آ کے بیٹھ جائے. اور حالانکہ یہ جو قبر ہوتی ہے یہ تو مقام عبرت ہے، تو بندہ اس پر بیٹھ جائے آ کے اور اس کی جو بالکل ہی وہ کہہ لیں کہ ایک خوف جو ہوتا ہے قبر کا وہ جاتا رہے گا، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. دوسرا مجاور بن کے بیٹھنا، یہ بھی مراد ہوتا ہے، یعنی قبر کے اوپر بیٹھنا یا قبر کے ارد گرد بیٹھنا، یعنی ایک عرصے تک اس وہاں بیٹھے رہنا، جس طرح کے مجاور بن کے بیٹھا جاتا ہے، وہاں بیٹھنا اور بیٹھے رہنا، دن رات وہاں گزارنا. ٹھیک ہے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، برکت علماء نے دونوں مراد لیے ہیں کہ ایوقاد علیہ کو اگر وسیع کیا جائے تو اس سے دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں کہ قبر کے اوپر بیٹھنا فزیکل، ٹھیک ہے نا، قبر کے احترام کے لائق نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہاں مجاور بن کے بیٹھ جانا، جس طرح کے گدی نشین بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی قبر کی غیر شرعی تدیم ہے. پہلے قوموں کے اندر یہ ہوتا تھا، مجاوری ہوتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا. وَأَن بنا علیہ، اور اس پر عمارت بنانا، گنبد بنانا، اور کوئی عمارت کھڑی کر دینا اس کو سایہ دینے کے لیے یا اس کی حفاظت کے لیے یا کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، کسی بھی صورت کے اندر اس پر عمارت بنانا یہ جائز نہیں ہے، چاہے اس کی تعظیم کی نیت سے ہو چاہے اس کی حفاظت کی نیت سے ہو، یہ درست نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ قبر کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاقے کی مٹی وہ ٹھیک نہیں ہے اور ریتلی مٹی ہے اور بارش آنے سے وہ کہہ لیں کہ پگھل جاتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہیں کہ وہاں سے ادھر ادھر ہو جاتی ہے، اس کا نشان ختم ہو جاتا ہے، تو اس کو اب زیادہ سے زیادہ ارد گرد کی جو ہے نا چھوٹی سی ایک اینٹ سے جو ہے نا اس کی چار دیواری کر سکتے ہیں، ایک اینٹ سے، صرف اس کو قبر کا نشان باقی رہنے کے لیے. یا اس کے اوپر آپ یہ کر لیں کہ قبر کے اوپر کوئی ایسا نشان رکھ دیں، کوئی بڑا پتھر رکھ دیں. ٹھیک ہے، یا اس نیت سے کتبہ لگا دینا، کتبہ اس نیت سے لگانا کہ چلیں یہ قبر کی نشاندہی رہے، یا اس کے اوپر پورا نام لکھ دیں. ٹھیک ہے، یہ اس کی علماء نے اجازت دی ہے، کتبہ لگانے کی یہاں تک اجازت دی ہے. لیکن جو کتبہ لکھنے سے منع کیا گیا ہے نا، یہ اس طرح لکھنا ہے کہ جس طرح زمانہ جاہلیت کے اندر وہ اس کی قبر پر اس کے مرثیے لکھے جاتے تھے، اس کے بارے میں تعریفی کلمات، یعنی جس طرح نوحے اور مرثیے کے اندر بول کر کیا جاتا ہے نا، اس طرح اس کے اوپر تعریفی کلمات لکھے جاتے ہیں، جھوٹے سچے اس کے واقعات اس کے اوپر منسوب کر دی جاتے تھے. اس طرح کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. ٹھیک ہے، باقی اگر کسی نے لکھنا ہے نا فلاں بن فلاں تاکہ قبر کی نشاندہی رہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو گاؤں وغیرہ کے اندر قبرستان ہوتے ہیں وہاں تو بندہ چلے نشاندہی رہتی ہے، اتنی زیادہ قبریں نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ جائیں بڑے بڑے شہروں کے اندر بڑے بڑے جو قبرستان ہیں تو وہاں تو ساری قبریں ایک جیسی ہوتی ہیں تقریباً، تو پہچاننا قریب قریب ناممکن ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہاں اگر کتبہ لگانا آپ چاہیں لگایا جا سکتا ہے، نہ لگایا جائے بہتر ہے، لیکن اگر کوئی لگا لیتا ہے تو وہ ممانت کے اندر نہیں آتا. واللہ عالم بالصواب. جی، کوئی سوال اس والے سے ہو تو بتائیے گا. جی السلام علیکم شیخ محترم. وعلیکم السلام. شیخ محترم ہمارے جو فیملی میں جیسے جب کسی کی میت فین ہوتی ہے وہ قبر بنتی ہے تو ایسا پختہ تو نہیں ہوتا ہے، مگر اس کی جو چاروں طرف کی وال ہوتی ہے اس کو ماربل سے بنا دیا جاتا ہے، اس کو اوپر سے ماربل نہیں کیا جاتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ کہاں سے؟ مطلب چاروں طرف سے جو قبر کا ہوتا ہے وہ باؤنڈری تو انہوں نے ماربل کی بنا دیتے ہیں لیکن اوپر سے اس کو کچا رکھتے ہیں، تو کیا ہاں ٹھیک ہے، باؤنڈری بنانے میں اس کی ٹھیک ہے، اجازت ہے، کوئی نہیں مسئلہ اس کا. یہ قبر کو پختہ کرنے میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ اس پہ دیکھا جائے گا نا کہ یہ اس قبر کی حفاظت کے لیے صرف، یا تو اس کو جانور کو نقصان نہ پہنچائیں، یا کئی بار ایسے بھی ہوتا ہے ظالم جو قبرستان والے ہوتے ہیں وہ آپ کی قبر کی جگہ کو جو ہے نا وہ دوسری قبر کے اندر شامل کر دیتے ہیں. تو اگر آپ اس کی حفاظت کے لیے قبر کی نشان باقی رکھنے کے لیے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو کوئی حرج والی بات نہیں انشاءاللہ. نہیں، اصل میں یوں بھی ہے کہ جو قبرستان ہے وہ اس طرح کا ہے کہ وہاں پہ اتنی قریب قریب قبریں ہیں اور آپ کو پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی جب آپ کو
کسی قبر تک پہنچنا ہوتا ہے، یقین کریں شیخ محترم وہ قبروں کے اوپر سے ہی گزر کے جانا پڑتا ہے، مطلب آپ کو وہاں پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے، وہاں صرف قبریں ہی قبریں ہیں. تو اس صورت میں پھر کیا کیا جائے؟ تو ایک تو باؤنڈری بھی بنائیں گے اور دوسری یہ کہ پیر تو پڑ ہی جاتا ہے کسی نہ کسی قبر پہ. دیکھیں حت الوسع جو ہے نا وہ پرہیز کیا جائے، قبر کے اوپر چلنے سے بچا جائے، لیکن یہ چاہیے قبرستان والوں کو کہ وہ اس طرح کی کوئی کہہ لیں کہ فٹ پاتھ بنائیں یا کوئی چلنے کی جگہ بنائیں کہ بندہ بآسانی ہر قبر تک پہنچ سکے، اگر ایسا ممکن ہو. اگر ممکن نہیں ہے تو عذر کی صورت کے اندر قبر کو پھلانگا بھی جا سکتا ہے، لیکن آپ کی جتنا بچنا ممکن ہو اتنا بچا جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. جی پڑھیے گا جی آگے. وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم بمثله، بالکل وہی روایت ہے، نیچے وہ مطابق ہوئی ہے. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال نهي عن تخصیص القبور، قبروں کو چونا گچ کرنا، ٹھیک ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. تو وہ پیچھے ساری بات گزر چکی ہے. اس حوالے سے کسی نے اس باب کے متعلق کوئی پوچھنا ہے تو بتا دو. باقی قبروں کو ضرورت کے وقت لیپا جا سکتا ہے، لیپتے ہیں نا جس طرح کچی مٹی سے، ٹھیک ہے، کچی مٹی کے اندر گارے کے اندر کچھ اگر آپ وہ پوسا ہوتا ہے جس کو توڑی کہتے ہیں ہم، وہ اگر ملانا چاہیں تاکہ وہ پختہ رہے اور یعنی بارش کی بوندیں پڑنے سے اس کی مٹی وہ بہے نہ، اس لیے سے اگر کوئی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی دن یا کوئی مہینہ خاص کرنا یہ درست نہیں ہے. کچھ لوگ محرم کے اندر اور بالخصوص پہلی 10 تاریخوں کے اندر قبروں کو لیپنے کے لیے جاتے ہیں، قبروں کے اوپر جھاڑو دینے کے لیے، قبروں کو درست کرنے کے لیے جاتے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے، یہ اللہ عالم یہ روافظ سے نکلا ہوا ہے. اس سے ہمیں کلی طور پر اجتناب کرنا چاہیے. جو چیز کسی قوم کا شعار بن جائے تو اس سے ہم اجتناب برتیں، یہ زیادہ بہتر ہے. ویسے تو کسی بھی مہینے کے اندر، کسی بھی دن کے اندر قبروں کی درستی کی جا سکتی ہے اگر آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں. تو بہر کیف کسی دن کو خاص کر دینا کہ بھی جمعرات کو ہی جانا ہے یا 10 محرم کو ہی جانا ہے، 8 محرم کو ہی جانا ہے، تو یہ درست نہیں ہے. جی کوئی سوال؟ جی یہ آخری باب ہم پڑھتے ہیں، چلیں پھر ہم مکمل بھی کرتے ہیں اپنے سبق کو. النہی عن الجلوس علی القبر والصلاة علیہ، قبروں پر بیٹھنا اس کی ممانت، والصلاة علیہ اور اس پر نماز پڑھنے کی ممانت. یعنی قبروں پر نماز پڑھنا ہے، مطلب قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. جب تک قبر اور یعنی ایک بندہ ایک ہے قبر، صاحب قبر کی تعظیم میں نماز پڑھنا یہ تو یعنی ویسے ہی حرام ہے نا، ناجائز ہے. ایک ہے اللہ کی عبادت کرنا قبر کے پاس جا کر، یہ بھی جائز نہیں ہے. قبر سامنے ہو اور بندہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو سجدہ کرے، یہ بھی جائز نہیں. ہاں اگر قبر اور نمازی کے درمیان کوئی آڑ ہے، کوئی دیوار ہے، تو پھر نماز پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن احتراز بہتر ہے. درمیان میں آڑ ہے تو نماز پڑھی جا سکتی ہے. اگر درمیان میں اوٹ کوئی نہیں ہے، سامنے قبر ہے، ٹھیک ہے، یعنی قبلہ اور اس کے درمیان انسان کے درمیان قبر آتی ہے تو پھر وہاں نماز پڑھنا جائز نہیں. اللہ کے لیے بھی نماز وہاں پڑھنا جائز نہیں، ٹھیک ہے. باقی قبروں پر بیٹھنا اس کی بھی ہم نے عرض کر دیا ہے.
کہ یا تو فزیکل طور پر بندہ بیٹھا جائے جس سے قبروں کی بے حرمتی ہو، یہ بھی جائز نہیں ہے، اور یہ کہ مجاور بن کے بیٹھا جائے یہ بھی جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، لأن يجلس یہ کہ بیٹھے احدکم تم میں سے کوئی شخص علی جمرتن کسی انگارے پر، ایسی انگارے پر کوئی شخص تم بیٹھے فتحرق ثيابه اور وہ انگارہ اس کے کپڑوں کو جلا دے، فتخلص الى جلدی اور وہ اس کی جلد تک پہنچ جائے، یعنی کپڑوں کو جلا کے وہ انگارہ اس کی جلد تک پہنچ جائے اور جلد تک کو جلا دے، خیر لہو من ان یجلس علی قبر، کہتے یہ اس کے لیے اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ کسی قبر پر بیٹھے، یعنی قبر پر بیٹھنا اتنا بڑا جرم ہے، یا قبر پر مجاور بن کے بیٹھنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ بندہ کسی انگارے پر بیٹھ کر اپنے کپڑے جلوا لے اور اپنے جسم کو بنوا لے، یہ اس سے بہتر ہے۔ یہ ایک کہہ لیں کہ کسی چیز کی شناعت کو بیان کرنے کے لیے یہ طریقہ کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کرتے تھے۔ لَأَن يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ، ٹھیک ہے۔ وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردية وحدثنيه أمر الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد نحوه، وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن بسر بن عبيد الله عن واثلة بن أسقى مراد عن أبي مرثد الغنوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، کہ نہ قبروں پر بیٹھو اور نہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، ٹھیک ہے، یہ بالکل واضح ہے۔ وحدثنا حسن بن الربيع البجلي قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد عن بسر بن عبيد الله عن ابي ادريس الخولاني عن واثلة بن الاسقي عن ابي مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها، نہ قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو اور نہ ان پر بیٹھو، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو قبرستانوں کے اندر یا اپنے بزرگوں کی قبروں کے اوپر جا کے نماز پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جا کے نماز پڑھنا اس کا ثواب زیادہ ملتا ہے، تو یہ پڑھتے گرچہ وہ اللہ کے لیے ہیں لیکن ایسا عمل کرنا یہ اس حدیث کی روح سے ممنوع اور حرام ہے۔ جی کسی نے کوئی اس حوالے سے کوئی سوال کرنا ہے تو دریک کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مجلس کے اندر اپنی پوری یہ سبق انشاءاللہ مکمل کر دیں کتاب الجنائز کا۔ جی تاجور صاحب کوئی سوال؟ جی شیخ صاحب، ٹھیک ہے، ساری باتوں کی سمجھ آ گئی ہے؟ جی شیخ صاحب۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، پھر اللہ خیر کرے، بارک اللہ فیک۔ آئندہ سے کلاس جو ہے نا 8:35 پہ، یعنی جو 30-35 منٹ پہ ہوتی ہے نا وہی ہوا کرے گی، یہ آج کے دن صرف جو ہے نا وہ 8:45 پہ کی تھی کلاس، انشاءاللہ آئندہ 8:30-35 پہ جو ہوتی ہے پہلے اسی طرح ہی ہوا کرے گی انشاءاللہ، جب تک کہ عشاء کی نماز کا وقت لیٹ نہیں ہوتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔